جناب تابش منظور صاحب، لڑکی کا نام ہے سمیرہ رشید، مہر ہے 5 لاکھ بشکل زیور۔ میں نے سمیرہ رشید دختر عبدالرشید صاحب ان کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، آپ نے قبول کیا بعوض 5 لاکھ مہر کے، گواہوں کی موجودگی میں، اسی طریقے سے وکیل کی وکالت سے اور پوری مجلس کی موجودگی میں نے سمیرہ رشید بنت عبدالرشید صاحب ان کا نکاح آپ کے ساتھ کیا۔ آپ نے قبول کیا؟ زور سے پڑھو، آپ نے قبول کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ نکاح شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ وقال النبی المحترم صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب شاعر فرمان، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملا دیتے ہیں سنت کے راستے۔ معزز سامعین کرام، اس وقت کی جو مجلس ہے یہ بڑی قیمتی مجلس ہے۔ اس وقت ہم ایک اہم سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک مجلس جو لگی ہے یہ نکاح کے سلسلے میں لگی ہے، اور نکاح جو ہے، نکاح ہر نبی کی سنت رہی ہے۔ کچھ چیزیں ہر نبی کی سنت رہی ہے، انہی میں سے ایک نکاح بھی ہے۔ حیا ہر نبی کی سنت رہی ہے، مسواک ہر نبی کی سنت رہی ہے، اسی طریقے سے عطر ہر نبی کی سنت رہی ہے، اسی طریقے سے نکاح بھی یہ ہر نبی کی سنت رہی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، اور نکاح کے موقع پر عموماً جو ہے 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتیں پڑھتے تھے، اور یہ 3 آیتیں پڑھنا مسنون ہے، اور تینوں آیتوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تقوی کے ساتھ ہے۔ یہ 3 آیتیں اس لیے پڑھا کرتے تھے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں، کچھ نصیحتیں دلہے کو کی جاتی ہیں اور کچھ نصیحتیں دلہن کو کی جاتی ہیں، اور تینوں آیتوں کا تعلق جو ہے جو تقوی کے ساتھ ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دلہے کو بھی کہا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر جو دلہن کے حقوق ہیں، اپنی بیوی کے جو حقوق ہیں، اگر تم ان حقوق کا ادا کرو گے تو تمہاری ازدواجی زندگی بڑی سکون کی گزرے گی۔ اسی طریقے سے دلہن کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے شوہر کے حقوق ادا کرو گی تو تمہاری زندگی جو ہے سکون کی گزرے گی، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو کردار رہتا ہے وہ تقوی کا تعلق ہوتا ہے کہ جب بندے کے اندر خوف خدا ہوگا، وہ جو ہے حقوق کو ادا کرے گا، تو جہاں پر دنیاوی اعتبار سے اس کی زندگی سکون کی گزرے گی، وہیں پر حقوق العباد کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جب بندہ حقوق اللہ کی بھی رعایت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، اخروی اعتبار سے بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ الْفَرْجِ، اس لیے کہ نکاح جو ہے نظروں کو جھکانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نکاح جو ہے، نکاح کے بعد انسان کے ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے دلہن کو اور دلہے کو ایک نیت کر لینی چاہیے کہ نکاح جو ہے ہم پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، تاکہ آگے کی ہماری زندگی جو ہے پاک دامن گزرے۔ لہٰذا جو ہے نکاح کے موقع پر جہاں پر ہم بہت ساری چیزوں کی رعایت رکھتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اپنے اقربا کو، عزیز و اقارب کو خوش کرتے ہیں، وہیں پر یہ چیز بھی جو ہے کوشش کر لینی چاہیے کہ جہاں تک جو ہے
شریعت کا حق ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ نکاح کے اندر جتنی سادگی ہوگی اس نکاح کے اندر اتنی ہی برکت ہوگی. لہٰذا نکاح جو ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا نکاح شریعت اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہے, اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی رضامندی ہے. نکاح جو ہے 6 چیزوں کے جمع ہونے کا نام ہے. نکاح کے اندر 6 چیزیں ہیں, 2 فرض ہیں, 1 واجب ہے اور 3 جو ہے سنتیں ہیں. کل ملا کر 6 چیزیں ہیں. واجب مہر ہے. نکاح کے اندر جو 2 فرض ہیں ایجاب اور قبول. ایجاب کہتے ہیں لڑکی کی طرف سے اجازت, قبول کہتے ہیں لڑکے کی طرف سے اجازت. یہ جو ہے ایجاب اور قبول ہو جاتا ہے, اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے. نکاح کے اندر پہلا فرض ہے ایجاب اور قبول. نکاح کے اندر دوسرا فرض ہے گواہوں کا ہونا. اگر نکاح میں گواہ نہیں ہوں گے وہ نکاح بھی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے نکاح میں ایک چیز ہے وہ ہے مہر, اور یہ مہر ہے واجب. اسی لیے جو ہے مہر کی حقیقت یہ ہے کہ جب تک بندہ مہر ادا نہیں کرتا ہے وہ اس کے جو ہے سر پر ایک قرض رہتا ہے. اس لیے جو ہے مہر بھی جو ہے اسی اعتبار سے رکھنا چاہیے معاشرے کے اندر تاکہ جو ہے ہر آدمی اس کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکے. نکاح کے اندر 3 سنتیں ہیں. ایک سنت ہے نکاح کا خطبہ پڑھنا. اسی طریقے سے دوسری سنت جو ہے نکاح کے اندر چھہارے پھینکنا, اور تیسری سنت ہے دعوت ولیمہ. اور یہ دعوت ولیمہ جو ہے لڑکے کی طرف سے سنت ہے, لڑکی کی طرف سے سنت نہیں ہے. اور لڑکے کی طرف سے سنت اس لیے ہے کہ ان کے یہاں ایک آدمی کا اضافہ ہوتا ہے, تو شریعت نے لکھا شریعت چوانا کہ بغت والے سے نکاح کرو. لڑکی کے یہاں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں ایک آدمی کی کمی ہوتی ہے. اس لیے شریعت نے رکھا ہے کہ نکاح کے موقع پر جو دعوت ولیمہ ہے وہ مسنون ہے, سنت ہے, لیکن لڑکے کی طرف سے. لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وکیل صاحب تو آیا لڑکی اجازت. لڑکی جناب سمیہ رشید. سمیہ رشید لڑکی کا نام ہے, دختر عبد الرشید صاحب. آپ نے سمیرہ بنت عبد الرشید, تو آپ نے اجازت لڑکے سے اجازت مانگی. آپ نے لڑکی نے اجازت دے دی, آپ نے سن لیا, آپ نے بھی سن لیا. تو جناب وکیل صاحب آپ اپنی وکالت سے سمیرہ رشید دختر عبد الرشید صاحب ٹپل, اپنی وکالت سے آپ نے اس دختر کو ان کا نکاح میں دے دیا. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهله. وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسته مؤونة, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. محترم وکیل صاحب
آپ نے لڑکی سے اجازت لے لی. لڑکی کا نام ہے سمیرہ رشید. آپ نے اپنی وکالت سے سمیرہ کا نکاح انکسار کر لیا. تابش منظور کے ساتھ کر لیا. تابش منظور صاحب، لڑکی کا نام ہے سمیرہ رشید. میں نے سمیرہ رشید دختر عبدالرشید ٹپل صاحب ڈول، میں نے سمیرہ کا نکاح آپ کے ساتھ کیا وکیل کی وکالت سے، گواہوں کی موجودگی میں اور پوری مجلس کی موجودگی میں، بعوض 5 لاکھ مہر کے جو بشکل زیور ہے. آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا؟ آپ نے قبول کیا؟ اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کو برکت عطا فرمائے. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما. اس نکاح کو قبول فرما. دونوں جوڑوں کو قبول فرما. جوڑوں میں محبتیں عطا فرما. نفرتوں سے حفاظت فرما. دونوں خاندانوں میں محبتیں عطا فرما. الفتیں عطا فرما. ہر مشکل موڑ سے ان کی حفاظت فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو دعائیں کی ہیں ان سب دعاؤں کے اندر ہم سب کا حصہ عطا فرما. اے اللہ جن شرور سے فتنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. سائن کر کے رکھو.